میں اور علی جڑواں بہن بھائی تھے، لیکن میں اس سے بڑی لگتی تھی کیونکہ وہ پیدائشی طور پر دل کا مریض تھا، جبکہ میں صحت مند پیدا ہوئی تھی۔ پہلے دن سے ہی ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ اس کی رگوں میں ڈاکٹروں کی لکھی ہوئی دوائیاں بھی گردش کرنے لگیں کہ اپنے ساتھ اس دنیا میں وہ ایک روگی دل لے کر آیا تھا۔ والد صاحب کے علاوہ چچا جان علی کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ جہاں بھی ان کو کسی اچھے ڈاکٹر یا پیر فقیر کا پتہ چلتا، اسے لے کر پہنچ جاتے۔ ابو اور چچا نے کوئی ڈاکٹر، معالج، حکیم، پیر فقیر نہ چھوڑا، لیکن وہ اس کے بیمار دل کے لیے کوئی اکسیر دوا حاصل نہ کر سکے۔ وقت گزرتا گیا، علی کا علاج جاری رہا۔ ایک روز چچا جان اسے ایک بڑے ماہر سرجن کے پاس لے گئے، جس نے بتایا کہ علی اب زندگی کی صرف 5 بہاریں اور دیکھ سکے گا۔ یہ سن کر چچا جان اداس ہو گئے اور بوجھل دل کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ وہ اس خبر سے متواتر کئی دن تک روتے رہے۔ سبھی تسلیاں دیتے تھے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، جب تک اسے منظور ہوگا علی زندہ رہے گا۔ بات یہ تھی کہ پیدائش کے فوراً بعد چچا چاچی نے نومولود علی کو گود میں لے کر کہا تھا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ میرے والدین بھی انہیں دلاسا دیتے تھے کہ ہم کو دیکھو، اس کے ماں باپ ہیں، پھر بھی اللہ پر بھروسے کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم کو نا امید نہیں کرے گا۔ بیرون ملک سے جب بھی کبھی ڈاکٹرز کا کوئی گروپ آتا، میرے گھر والے فوراً وہاں پہنچ جاتے، لیکن کوئی بھی یہ امید نہ دلاتا کہ علی کامل تندرست ہو جائے گا۔ روگی دل کے ساتھ وہ جی رہا تھا، لہٰذا اس کا سبھی خیال کرتے تھے۔ وہ خاندان بھر کا لاڈلا تھا۔ ہمارے تایا ابو شہر میں رہتے تھے۔ ان کی فیملی صرف چھٹیوں میں گاؤں آتی تھی اور گرمیوں کی چھٹیاں یہ لوگ ہمارے پاس گزارتے تھے۔ اس بار بھی تایا اور ان کی فیملی آئی۔ ہم ان کی آمد پر بہت خوش تھے، خاص طور پر اریبہ سے میری دوستی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ اسے گاؤں میں رہنا، کھیتوں میں گھومنا اور ندی کے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھنا پسند تھا۔ علی کا معمول تھا کہ روز صبح شام ندی پر جا کر نہاتا تھا۔ کنارے پر آم کا ایک بہت گھنا پیڑ تھا، جس کی چھاؤں پانی پر پڑتی تھی۔ اس روز بھی وہ نہانے گیا ہوا تھا کہ موٹر کار کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پانی سے نکلا، کپڑے پہن کر گھر کی طرف دوڑا کہ دیکھے کون آیا ہے۔ اتنے میں اریبہ اور میں ندی پر پہنچ گئے۔ آتے ہی اس نے فرمائش کی تھی کہ ندی پر جانا ہے، لہٰذا میں ساتھ آ گئی تھی۔ اس وقت اریبہ کی عمر 12 سال تھی۔ وہ نازک سی دبلی پتلی گڑیا لگتی تھی۔ اس روز اس نے گلابی فراک پہن رکھی تھی اور گھنگریالے بالوں میں گلابی رنگ کا ربن باندھا ہوا تھا۔ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم کو دیکھ کر علی ندی پر رک گیا۔ تبھی ہم نے ندی کنارے گیلی مٹی سے ریت کے گھروندے بنانے شروع کر دیے۔ ہم اس کھیل میں مصروف تھے کہ تائی نے ملازمہ کو بھیج کر اریبہ کو بلوا لیا۔ وہ دوڑ کر چلی گئی اور اپنے ساتھ گھروندا بھی مسمار کر گئی۔ جانے کیوں اس ٹوٹے گھروندے کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ علی نے اسے دوبارہ بنانے کی کوشش کی، وہ نہ بن سکا۔ ہم اور چاچا ایک گھر میں رہتے تھے۔ تایا ابو کی فیملی ہمارے ہاں ٹھہرتی۔ یوں اریبہ سے میری دوستی پکی ہوتی گئی۔ جب ہم دونوں کھیلتے، علی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا۔ شام کو روز آنگن میں آنکھ مچولی ہوتی، تبھی علی 2-3 بار کی بھاگ دوڑ کے بعد سست پڑ جاتا۔ اریبہ بہت تیز دوڑتی تھی اور وہ تیز نہیں بھاگ پاتا تھا۔ تھوڑا سا پیچھا کر کے بیٹھ جاتا کیونکہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ پھر ہم سب کھیل جاری رکھتے اور وہ حسرت سے ہم کو تکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سوچ میں رنگ بھرتے جا رہے تھے اور نو عمری کے تقاضے رنگ بھرے ہوتے ہیں۔ دوسری گرمیوں میں جب اریبہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے گاؤں آئی تو ہم مزید سمجھدار ہو چکے تھے، مگر بچپنا ابھی باقی تھا۔ یوں کھیل بھی باقی تھے۔ دوپہر کے وقت جب بڑے سو جاتے، ہم کھیتوں میں نکل جاتے، آم اور جامن توڑتے، ندی کے کنارے گھروندے بناتے اور مسمار کرتے۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ علی کے دل و دماغ پر اریبہ چھا گئی ہے۔ وہ اس کے خیالوں کے سہارے جینے لگا۔ اسے زندگی سے پیار ہو گیا۔ اب بیمار دل نے کسی کے لیے دھڑکنا سیکھ لیا تھا۔ اریبہ بھی اپنے بیمار کزن کا بہت خیال کرتی تھی۔ جانتی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کی زندگی کا عرصہ صرف 5 سال بتایا ہے، تبھی وہ اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتی اور اس کی دلجوئی کرتی۔ سوچتی تھی کہ یہ اس دنیا میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہے،
دل کے مریض کا دل دکھانا کیا اچھا ہوگا؟ ہم اب آنکھ مچولی کھیلتے۔ اریبہ کی خاطر علی کھیل میں شامل رہتا، مگر وہ بالکل بھی ساتھ نہ دے پاتا۔ وہ ہم کو پکڑ نہ پاتا۔ جب اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتیں، وہ جہاں کھڑا ہوتا وہاں بیٹھ جاتا اور اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم دونوں افسردہ ہو جاتے۔ علی دل میں اسے بسا کر زندگی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اور ڈاکٹر کی وہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ علی کی زندگی بس 5 برس اور ہے۔ واقعی زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن زندہ رہنے کی خواہش اور امنگ بھی بڑا کام کرتی ہے۔ جب شعور کے در پر دستک دینے کا وقت آیا، اریبہ کی چاہت کا پودا علی کے دل میں مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا تھا، جس کی خوشبو سے اس کے جسم و جاں معطر تھے، اور وہ دل کی انتہائی تکلیف سہ کر بھی زندہ رہنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے علی بڑا ہوتا گیا، اریبہ سے ملنے کے مواقع بھی کم ہوتے گئے۔ اب وہ آتی تو علی کے ساتھ اکٹھے کھیتوں میں جانے سے گریز کرتی تھی۔ میرا بھائی 8 ماہ انتظار کرتا۔ جون میں چھٹیاں ہوتیں، تایا ابو اور تائی اماں بچوں کے ہمراہ آتیں۔ وہ سب ہم سے گھل مل جاتے، مگر میرے بیمار بھائی کو ہر وقت کوئی نظر انداز کر دیتا۔ اریبہ کا معاملہ اور تھا۔ وہ علی سے مانوس تھی۔ بچپن میں ہم ساتھ کھیلتے تھے۔ اس کو میرے بھائی سے ہمدردی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ دل میں محبت بھی چھپی ہو، مگر عمر کے اس حصے میں لڑکیاں شرماتی ہیں اور اپنے جوان سال کزنوں سے ملنا چاہیں بھی تو گھر والوں کا خیال اور والدین کا حجاب ان کو بے تکلف ہونے سے روکتا ہے۔ جب اریبہ آتی، علی ندی کنارے آم کے درخت کے نیچے جا بیٹھتا۔ وہ باہر نہ جاتی۔ علی کا انتظار اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا۔ وہ اریبہ کے لیے نظمیں اور غزلیں لکھتا، پھر پھاڑ کر ندی میں بہا دیتا۔ جب دوپہر تک نہ آتا اور کھانے کا وقت ہو جاتا، میں اسے بلانے جاتی۔ سمجھ میں نہ آتا اسے کیسے منا کر گھر لاؤں، کیسے مخاطب کروں۔ وہ میرا ہم عمر تھا۔ سمجھانا چاہتی تھی کہ اپنی صحت کا خیال کرو، پہرو بھوکے رہ کر کسی کا انتظار مت کرو، لیکن لفظ زبان سے ادا نہیں کر پاتی تھی۔ ایک روز بلانے گئی تو علی نے پوچھا، اریبہ نہیں آئی؟ اس کو ندی پر آنا اچھا لگتا ہے نا؟ تم خط لکھ دو، میں اسے دے دوں گی۔ جب تمہارا خط پڑے گی تو آ جائے گی۔ تب علی نے ایک لفافہ مجھے دے کر اسے اریبہ کو دے دو۔ جب میں نے دیا، اس نے رکھ لیا، اور جب علی گھر آیا تو ایک لفافہ مجھ کو دیا۔ میں نے علی کے حوالے کیا، مگر یہ کیا، اس نے لفافہ چاک ہی نہ کیا تھا۔ جب علی نے کھولا، اس کا اپنا خط منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے بات بنانے کی کوشش کی، وہ بہت ڈرتی ہے، تبھی بغیر پڑھے تمہارا خط واپس کر دیا ہے۔ یہ سن کر علی کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا۔ وہ نڈھال دکھائی دیا۔ میں ڈر گئی اور دوڑ کر اریبہ کے پاس گئی۔ اس کو علی کی کیفیت سے آگاہ کیا تو وہ بولی، کاش میں ڈاکٹر ہوتی تو اس کی زندگی بچا لیتی۔ علی نے مجھے کہا تھا کہ شاید اریبہ تک میری چاہت کی آنچ نہیں پہنچ سکی ہے، یا جان بوجھ کر لاتعلق بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہیں بھیا، وہ ایک مشرقی لڑکی ہے، اور حجاب ہی ایک مشرقی لڑکی کا حسن ہوتا ہے۔ اب بچپن نہیں رہا ہے، اب ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں۔ ہر لڑکی سوچتی ہے جانے اس کا جیون ساتھی کون ہوگا، پھر ایسی باتیں سوائے پریشانی کے کچھ نہیں دیتیں۔ اس واقعے کے بعد اریبہ نے ہمارے یہاں آنا جانا ترک کر دیا۔ ملنا تو دور کی بات، اسے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ جذبے صادق ہوں تو خدا خود بخود بندوں کو ملا دیا کرتا ہے۔ ہوا یوں کہ اریبہ کی بہن کی شادی تھی، ہم کو بھی بلاوا آ گیا۔ یہ بلاوا علی کے لیے نوید حیات تھا۔ ہم شہر گئے، دل میں ایک عجب ولولہ تھا۔ وہاں پہنچے تو شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا، لیکن جس سے ملنے علی آیا تھا وہ ایک جھلک دکھلا کر چھپ گئی تھی۔ کوشش کے باوجود علی اس سے نہ مل سکا، شاید جان بوجھ کر وہ ایسا کر رہی تھی۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ علی پیاسی آنکھیں لے کر لوٹ آیا۔ محبت اور ترس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اریبہ اگر جھکاؤ رکھتی تھی تو ترس کھا کر، کیونکہ اس کے دل کے وال خراب تھے۔ سوچتی ہوگی مرنے والے سے پیار سے بات کرنا ثواب کا کام ہے۔ جب محسوس کیا کہ یہ ترس مہنگا پڑ جائے گا تو دور ہو گئی۔ اریبہ نے میٹرک پاس کر لیا اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب اس کی سرگرمیاں مختلف ہو گئیں۔ گاؤں اور گاؤں کے باسی اسے یاد ہی نہ رہے۔
4 برس گزر گئے اور وہ لوٹ کر نہ آئی۔ پھر 6 سال بیت گئے لیکن اس کا دیدار نصیب نہ ہو سکا۔ ہم بھی شہر نہیں جا سکتے تھے کہ اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ میری باجی کی شادی طے پا گئی، اب تو ان لوگوں کو آنا ہی تھا۔ وہ لوگ شادی پر آ گئے۔ ہم نے اریبہ کو دیکھا، وہ کتنی بدل چکی تھی، مگر بظاہر دل نہیں بدلا تھا۔ آتے ہی میرے گلے لگ گئی۔ اس وقت علی گھر پر نہ تھا، وہ آکسیجن لینے کھیتوں میں چلا جاتا اور ندی کنارے بیٹھ جاتا۔ شروع دن سے آج تک اس کا یہی مشغلہ تھا اور اسی میں اس کو سکون ملتا تھا۔ وہ آج بھی ندی پر تھا۔ مجھ سے ملنے کے بعد اریبہ کی نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگیں اور یہ تھا علی۔ آخر اس نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ ندی پر، میں نے بتایا۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ ندی کی طرف گئی۔ ندی گھر کی ایک جانب تھی، لوگ وہاں زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ علی اسے بس حیرت سے تکتا رہ گیا۔ اریبہ میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ کالج کی تعلیم نے اس کو سراپا سنوار دیا تھا اور وہ جوانی نے ایسا رنگ روپ اختیار کیا تھا کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس نے اپنائیت کے ساتھ علی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کیسے ہو؟ وہ پھر کنارے پر بیٹھ گئی۔ اپنی عادت کے مطابق پانی میں پاؤں ڈال کر ہولے ہولے پاؤں ہلانے لگی۔ علی کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا مگر سوچوں میں کھویا ہوا تھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اریبہ اور وہ بھی ندی کے 2 کنارے ہیں، کیا کبھی مل سکیں گے؟ علی کافی دیر تک اسے اسی انداز سے دیکھتا رہا۔ آخر میں نے لرزتی آواز کے ساتھ پکارا، علی بھائی ٹھیک تو ہو؟ اس پر اریبہ نے گھبرا کر دیکھا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جانے لگی، لیکن میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب آئی ہو تو کچھ بات تو کرو۔ میں جانتی تھی اس سے پوچھنے کو علی کے دل میں سینکڑوں سوال مچل رہے ہوں گے، مگر روب حسن نے لبوں پر خاموشی کے کفل ڈال دیے تھے۔ بالآخر اس نے سوال کر ہی دیا، اگر امید نہیں دلانا چاہتی تو نا امید ہی کر ڈالو۔ وہ تڑپ کر بولی، علی مجھے کچھ نہیں معلوم، پلیز مجھے جانے دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ریت کے گھروندے روند کر چلی گئی۔ ٹوٹا ہوا گھروندا ایک بار پھر علی کا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے اریبہ کے دل کا حال اس کی آنکھوں سے پڑھ لیا۔ وہ میرے بھائی سے تعلق جوڑ سکتی تھی اور نہ توڑ سکتی تھی۔ تعلق جوڑنے سے ڈرتی تھی کہ ایک مریض سے آخر کیا پائے گی، اور تعلق توڑنے سے خوفزدہ تھی کہ مریض دل کی روح گھائل ہوتی ہے۔ جب تک آرزوئیں سوتی رہتی ہیں انسان پرسکون رہتا ہے، جب یہ جاگ پڑتی ہیں تو قرار لٹ جاتا ہے۔ یہی حال علی اور اریبہ کا تھا۔ اگرچہ دونوں نے خود پر ظاہر داری کے پردے ڈال رکھے تھے، مگر وہ اس احساس سے خود کو نہ بچا سکے تھے کہ محبت قربانیاں مانگتی ہیں۔ یہ مشکل میں نے آسان کر دی۔ اریبہ کو سمجھایا کہ دیکھو، میرے بھائی کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ پاکستان میں اس کے مرض کو لا علاج کہا گیا ہے۔ وہ جانے کس طرح اور کب تک جیے گا۔ اگر تم ایک ایسے انسان کے پیار کا جواب پیار سے دو گی تو تمہارا کیا جائے گا؟ اس بیمار کی تکلیف کم ہو جائے گی، جس کو خبر ہے کہ اس نے زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہنا۔ میری یہ باتیں اریبہ کے دل کو لگیں اور اس نے علی کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں رابطہ رکھوں گی، تم کو اور علی کو خط بھی لکھا کروں گی۔ بھلا خط لکھنے میں میرا کیا جاتا ہے، مگر علی تو خوش ہوگا۔ ایسا ہی اس نے کیا۔ شہر جاتے ہی خط لکھا، پھر اس کے خطوط تواتر سے آنے لگے۔ علی کی زندگی میں بہار آ گئی۔ وہ سارا دن اریبہ کے خط پڑھتا تھا، اس وقت تک پڑھتا جب تک اس خط کی تحریر ازبر نہ ہو جاتی تھی۔ وہ بھی اپنے خطوط میں اس کی دلجوئی کرتی تھی، اسے جینے کی امنگ دلاتی تھی۔ علی کو زندگی سے اور زیادہ پیار ہو گیا۔ وہ 5 وقت نماز پڑھ کر اپنے رب کے حضور بس یہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ میری زندگی بڑھا دے اور مجھے میرے محبوب کے لیے زندہ رکھ۔ اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ وہ اب ہر دل عزیز طالب علم تھا، پڑھائی میں اچھا جا رہا تھا، مگر اپنی بیماری کی وجہ سے کھیل کود میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لڑکوں کو حسرت سے دیکھتا رہتا۔ ایک روز وہ کالج سے لوٹا تو اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہوا۔ اتفاق سے چچا گھر پر موجود تھے۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں شہر لے آئے اور فوراً ہسپتال پہنچایا۔ ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ شاید خدا کو اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا کہ انہی دنوں اخبار میں یہ خبر آئی کہ راولپنڈی میں اسی نوعیت کا ایک کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ اس خبر نے تقویت دی اور ابو شہر چلے گئے، مگر جس مریض کا آپریشن ہوا تھا وہ صرف 1 ماہ زندہ رہ سکا تھا۔
یہ علاج بھی عارضی ثابت ہوا تھا، لہٰذا ڈاکٹروں نے ابو کو مشورہ دیا اب اس کا علاج بیرون ملک ہی ممکن ہو سکے گا۔ والدین کے لیے خبر کسی بڑی خوشی سے کم نہیں تھی، مگر اریبہ اس خبر کو سن کر اداس ہو گئی۔ جانے کون سے اندیشے اسے ستانے لگے تھے، تاہم میرے کہنے پر وہ ملنے آ گئی، علی کو حوصلہ دیا۔ اس کی ہمت افزائی پر وہ ہر قسم کے طوفان کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ چچا جان کے ایک قابل دوست ڈاکٹر بھی ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ آخر وہ دن آ پہنچا کہ تقریباً سبھی قابل ذکر عزیز و اقارب علی کو سی آف کرنے ایئرپورٹ پر موجود تھے، مگر جس سے بچھڑنے کا اسے شدت سے احساس تھا وہ ہستی نہیں آئی تھی، اور وہ اریبہ تھی۔ خدا جانے وہ اداس تھی کہ مجبور تھی، دعا کر رہی تھی یا خوف زدہ ہو رہی تھی۔ سارے ہی رشتہ داروں نے علی کو اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ سبھی کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں آپریشن ناکام نہ ہو جائے، کہیں علی ہم سب کو ہمیشہ کے لیے الوداع نہ کہہ دے۔ ایئرپورٹ سے ہم تایا کے گھر آئے۔ اریبہ آنگن میں کرسی پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی، جیسے آنکھیں بند کر کے خیالوں ہی خیالوں میں علی کو خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ وہ اس امید پر بیٹھی تھی کہ علی جس جہاز میں ہے شاید وہ اس کی آنگن پر پرواز کرے گا، لیکن جہازوں کے راستے دلوں سے تو نہیں ملتے کہ یہ تو ہوائی راستے ہیں۔ تمام راستے علی امید و بیم کی کیفیت میں رہا۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل تھا، حیات کی کشتی ادھر یا ادھر۔ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے، ان کو ریسیو کرنے ہمارے گاؤں کے ایک ڈاکٹر اور ان کی بیوی آئے ہوئے تھے۔ وہ کافی عرصے سے لندن میں مقیم تھے۔ انہوں نے کافی مدد کی۔ چچا جان اور علی کو تمام قابل ذکر مقامات کی سیر بھی کرائی، مگر علی نے وہاں کوئی زندگی محسوس نہیں کی۔ اسے اب یہی دھڑکا لگا تھا کہ نہ جانے کب اس کا بیمار دل دھڑکنا بند کر دے۔ میں نے اریبہ سے علی کو فون کروایا، بات کرائی، اور اس نے حوصلہ دیا کہ علی ہمت نہ ہارنا، انشاءاللہ تمہارا آپریشن کامیاب رہے گا۔ ہم سب تمہارے لیے دعا گو ہیں کہ تم صحت یاب ہو کر اپنے وطن لوٹ آؤ۔ جب علی کو میڈیکل چیک اپ کے لیے لے گئے تو ڈاکٹروں کی اس رائے نے چچا جان کو گہرے کنویں میں دھکیل دیا کہ آپریشن میں کامیابی کے امکان کم ہیں۔ علی نے ہمت سے کہا، میں بڑی امید لے کر اتنی دور آیا ہوں، آپریشن ضرور کرواؤں گا، آگے جو اللہ کی مرضی۔ زندگی ہے تو ضرور ملے گی، نہیں ہے تو نہ صحیح۔ ادھر کئی گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا، ادھر ہم سب اللہ سے علی کی زندگی کی دعائیں مانگتے رہے۔ ڈاکٹروں نے میرے بھائی کے حوصلے اور ہمت کی داد دی۔ جب وہ صحت یاب ہو کر لوٹا تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ ہم اس کو زندہ سلامت دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانے کس کی دعا قبول کر لی تھی کہ آپریشن کامیاب رہا اور میرے بھائی کو نئی زندگی مل گئی۔ لگتا تھا علی کی صحت یابی کا جشن پوری کائنات منا رہی ہے، مگر جس سے ملنے کی تڑپ اس کو وطن کھینچ لائی تھی وہ اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ صحت یابی کی مبارکباد اریبہ نے فون پر دی۔ ادھر ہماری خالہ مبارکباد دینے آ گئیں تو امی سے کہا کہ ماشاءاللہ اب تو علی صحت یاب ہے، اس کی شادی کی سوچو اور اپنی بیٹی میں تمہیں اس شرط پر دوں گی اگر بدلے میں تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو گی۔ امی نے بہن کی محبت میں بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ خالہ نے بھی یہ کہہ کر کہ میں قربانی دے رہی ہوں ورنہ اس دل کے مریض کو کون بیٹی دے گا۔ یہ بات اریبہ تک پہنچی اور وہ کافی پریشان ہو گئی۔ علی کو خالہ کی ان باتوں سے نفرت ہونے لگی کیونکہ اس کے دل کی تختی پر اریبہ کا نام لکھا تھا۔ آپریشن کے 2 سال بعد علی نے ایم اے کر لیا اور ماں سے اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ اریبہ سے شادی کا خواہ ہے۔ امی نے یہ کہہ کر بیٹے کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا کہ وہ بہن کو زبان دے چکی ہے۔ خالہ نے امی کو اریبہ سے بدظن کرنے کی پوری کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہیں۔ امی کو ہم اریبہ کے لیے راضی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بار پھر علی کو آپریشن کے لیے لندن جانا پڑا۔ اریبہ کا پیار اور ماں باپ کی دعا ساتھ لے کر علی دوبارہ علاج کے لیے چلا گیا۔ اس بار وسوسے علی کو گھیر رہے تھے، لگتا تھا منزل اس سے دور ہو رہی ہے۔ دوسری بار بھی آپریشن میں خطرہ تھا، مگر خدا کی مہربانی سے وہ کامیاب رہا۔ ایک بار پھر علی اپنے پیار کرنے والوں کے درمیان موجود تھا، مگر اس بار خالہ ڈر گئی تھیں۔ انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ تب چچا نے بھائی کی آرزو کے مطابق تایا ابو سے اریبہ کو مانگ لیا اور ان کو راضی بھی کر لیا۔
اب ہم سب کے دلوں کو تسکین مل گئی، جبکہ تائی امی اریبہ کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھیں، بلکہ منگنی کے لیے کہہ چکی تھیں۔ یہ چچا جان کا دباؤ تھا کہ تایا نے حامی بھر لی۔ اب بھیا اور اریبہ کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سبھی خوش تھے۔ یہ جوڑی ہر کسی کی نگاہ میں مقبول تھی کہ اچانک ایسا حادثہ ہوا جس کی ہم سب کو کسی کو توقع نہ تھی۔ اچانک چچا جان اس جہان فانی سے رحلت کر گئے۔ وہی ہم سب کی خوشیوں کے ضامن تھے۔ علی اور اریبہ کو ایک بندھن میں جوڑنے والے وہی تھے۔ ان کے فوت ہوتے ہی فتنے نے پھر سر اٹھایا۔ تائی نے تایا پر دباؤ ڈالا کہ دوبارہ دل کا آپریشن ہو چکا ہے، کیوں کر بیٹی کو ایسے لڑکے کے پلے باندھ رہے ہیں جس کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ کل کلاں پھر سے بیمار ہو گیا تو بیٹی تو بھری جوانی میں بیوہ ہو جائے گی۔ عورت جو چاہے کر سکتی ہے۔ کنارے لگی کشتی کو تائی نے پھر سے بھون میں دھکیل دیا۔ چچا جان کا روب تھا، ان سے سبھی دبتے تھے۔ وہ دولت مند بھی تھے اور نہ رہے تو ابو کے کسی نے نہ سنی، اور تایا نے بیوی کی باتوں میں آ کر رشتہ ختم کر دیا۔ جب علی کو پتہ چلا اس کو بہت صدمہ ہوا۔ گرمیوں کی دوپہر میں ندی کنارے جا بیٹھا۔ جو کچھ کھایا تھا وہ دوبارہ زمین پر اگل دیا۔ کہتا تھا اگر علم ہوتا یوں ہو جائے گا تو ڈاکٹر سے کہتا کہ میرا دل نکال کر پھینک دو، دوبارہ میرے سینے میں مت رکھو۔ جب اصل زندگی ہی چھن گئی تو مصنوعی زندگی کا کیا فائدہ؟ اریبہ کی منگنی اس کے ماموں کے بیٹے سے ہو گئی اور علی نے لبوں پر کفل ڈال لیے۔ مبادا منہ سے کچھ نکل نہ جائے، کوئی سسکی آہ جس سے اریبہ بدنام نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے جو عزیز ہوتا ہے اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ خوشیوں کو پا لینے کا مہم سا دیا بھی بجھ گیا، خوشیاں پانے کے حق کا تصور بھی چھن گیا، اور علی کی محبت ناکامیوں کا کفن اوڑھ کر مجبوریوں کے تابوت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ شادی کا دعوت نامہ ہمیں بھی ملا تھا، لیکن ہم اریبہ کی شادی میں شرکت کی جرات نہ کر سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علی کا زخم گہرا ہوتا گیا۔ میں ہر دم بھائی کی دلجوئی میں لگی رہتی تھی، مگر وہ مصنوعی مسکراہٹ سے مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے دوست بھی اسے سمجھاتے تھے کہ جو پھول شاخ سے جدا ہو جائے اس کے لیے کیا رونا، وہ بے وفا اپنا گھر بسا چکی ہے، تم بھی اسے بھول جاؤ۔ وہ کیا سمجھاتا کسی کو کہ پھول تو شاخ سے جدا ہو کر مرجھا جاتے ہیں، مگر اس کے دل میں جو پھول کھلا تھا اس کی خوشبو ابھی تک اس کی سانسوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ روح ایک بار کچھ مانگتی ہے، وہ شاید چھن جائے تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ شاید ایسا ہی میرے پیارے بھائی علی کے ساتھ ہوا کہ اریبہ کی شادی کے بعد وہ بوجھا بوجھا رہنا لگا۔ ہنسنا بولنا تو دور کی بات، مجھے لگتا تھا کہ وہ سانس لینا بھی بھول جاتا تھا۔ بہت دیر بعد اچانک ایک گہری سانس لے کر سوچ کے دوزخ سے نکلنے کی سعی کرتا تھا، اور آخر کار وہ جو زندگی سے پیار کرنا چاہتا تھا، جینا چاہتا تھا، خدا سے زندہ رہنے کی آرزو کرتا تھا، 2 بار کے کامیاب آپریشن کے بعد نئی حیات کے خواب دیکھنے لگا تھا، اچانک ایک دن زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، یہاں تک کہ سرخ و سفید رنگت زردی میں بدل گئی، اور علی میرا پیارا بھائی اریبہ کی شادی کے 2 سال بعد اچانک موت کی گہری وادی میں اتر گیا۔ اریبہ آج بھی میرے گلے لگ کر روتی ہے اور کہتی ہے، اے کاش کہ میری شادی علی سے ہو جاتی، کیا پتا کہ میرا ساتھ ہی اس کی زندگی بن جاتا۔